الآیہ صدق اللہ العظیم۔ صرف اس کی ملکیت ہے جو کچھ آسمانوں میں موجود ہے اور جو کچھ زمین میں موجود ہے۔ چوتھی دلیل کا تذکرہ آیت الکرسی میں کہ مالک اور مختار کل ہے دنیا اور جہان میں تو وہ صرف اللہ تعالی ہے۔ جب اللہ فرماتے ہیں آپ نے عقل سے سوچیے، جب مالک میں ہوں تو پھر پکار کے لئے صرف اور صرف میں ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، کسی کا میرے سامنے کوئی اختیار نہیں چلتا، تدبیر کر سکتے ہو، فیصلے میں خود ہی کرتا ہوں۔ تدبیر کے اوپر اگر میں بڑے پیغمبر سے پوچھ لوں تو میں پوچھ سکتا ہوں، مجھ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ حتیٰ کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ چل رہا تھا اور بات چل گئی کہ اللہ کو محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ نہ سمجھ لینا کہ بھئی یہ جان بوجھ کر کوئی اللہ کی عظمت، اللہ کے پیغمبر کی عظمت کو کم کیا جا رہا ہے، نہیں، بڑی محبت۔ اگر اللہ تعالیٰ کبھی پوچھتے بھی ہیں نا مسئلہ سمجھانے کے لیے کہ میرے پاس اختیار ہے، تو اس سے ڈبل کہیں زیادہ پھر پیار والی باتیں بھی پیغمبر سے کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا بات ہے، یہ بات سمجھا رہا تھا قرآن مقدس کا انداز اصل کے اندر، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو عہد کر رکھا تھا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس لیے پیار کو پھر بعد میں کرنا تھا۔ سورت کا نام سورت الضحیٰ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورت کا نام سورت اللہ، 30واں پارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ میرا پیغمبر جی، تیری دوسری گھڑی جو ہوگی وہ زیادی برکت والی ہوگی، وہ میری طرف سے زیادی عطائیں والی ہوگی، بہت بہتر ہوگی پہلی گھڑی سے۔ پہلے اگر کچھ بات کر بھی دوں، سمجھا رہا ہوں، پہلے کچھ بات کر بھی دوں، اس کے بعد پیار والی باتیں بھی کروں گا۔ اللہ اکبر، بہتر کھڑی ہو گئی۔ حدیث پڑھ رہے تھے کل کے سبق میں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ردیف حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جا رہے تھے غزوہ تبوک میں۔ تبوک میں پہنچے، مقام تبوک میں تو پیغمبر علیہ السلام کے سامنے معاذ اترے، صحابہ گئے معاذ کے پاس، کہنے لگے اللہ اکبر کبیرہ، مسئلہ یہ ہے پانی موجود نہیں ہے، آپ اللہ کے رسول سے کہہ دیجئے۔ پہلے ہمارا حال یہ ہے کہ پاؤں کے اوپر جوتے نہیں تھے تو ہم نے اپنی پگڑیاں اتار کر ان کو لپیٹ دیا، پٹی بنا دی پاؤں پر اور پھر سفر کرنا شروع کر دیا ہے۔ اللہ کے رسول سے کہہ دیجئے اب پانی کے بغیر تو گزارا نہیں ہو سکتا، مہربانی فرمائیے کچھ کہہ دیجئے۔ حضرت معاذ آ گئے، کہنے لگے اللہ کے رسول، صحابہ پریشان ہیں، سامنے ہیں، دل کے حالات کا پھر بھی پیغمبر کو پتہ نہیں ہے۔ گویا کہ صحابہ کا نظریہ بھی سمجھ آ گیا، جتنے تک بتلائیں گے نہیں اتنے تک پتہ چل سکتا نہیں ہے۔ حضرت معاذ کا بھی یہی نظرہ سامنے آ گیا، نظریہ کہ اللہ کے پیغمبر کو بتلانا پڑے گا۔ بہرحال بتلایا تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ایتونی بیمار، پانی لائیے۔ وہاں ایک چھوٹا سا چشمہ تھا، وہاں سے تھوڑا تھوڑا پانی نکل رہا تھا بلکہ رسی رہا تھا۔ صحابہ کرام اللہ اکبر کبیرہ شروع ہو گئے۔ فلما غرفوا بأيديهم من الليل قليلا
فقليلا ثم اجتمع فيه شيء. صحابہ اکرام نے چلو بھر گئے، ایک چیز میں تھوڑا سا پانی لے کر آ گئے پیغمبر علیہ السلام کے پاس. پورا وضو بھی نہیں ہو سکتا تھا اس پانی سے، اتنا سا پانی بالکل معمولی. اللہ اکبر کبیرہ. فغسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ. پیار کی بات سمجھا رہا ہوں، وہ ہو گیا تھا نا کہ تو نے اجازت کیوں دی ہے، اب پیار شروع ہونے لگا ہے. فغسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیہا آپ علیہ السلام نے اپنا چہرہ انور دھویا اور اپنے ہاتھ کو بھی دھو لیا. اعادہ فیہا، پھر اسی چشمے کے اندر ڈال دیا پیغمبر علیہ السلام نے. صحابہ کہتے ہیں بس ڈر نہیں تھا، سبحان اللہ. فانجرت العین بماء کثیر، وہاں سے بہت بڑا چشمہ پھوٹ پڑا بہت زیادہ پانی لے کر. فاستسقى الماء، لوگوں نے پانی پینا شروع کر دیا. محبت سامنے آ گئی. میرا پیغمبر ہم نے تو تھوڑی تنبیہ کی ہے، تجھ سے پیار اسی طرح برقرار ہے، تیرے اوپر ہم برکات اسی طرح نازل کر رہے ہیں. ہاں یہ سمجھا. اصل میں یہ بھی سمجھتے جاؤ برکتیں دینے والا ہے تو کون ہے. سورت کا نام سورت المومنون ہے، 18واں پارہ ہے قرآن مقدس کا انداز. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. پھر بے شک ہم ہی نے پیدا کیا نطفے سے لوتھڑے کو. فخلقنا العلقة مضغة، پھر ہم نے لوتھڑے سے ایک بوٹی کی شکل بنا دی ہے. فخلقنا المضغة عظاما، پھر ہم نے پیدا کر لیا بوٹی کے اندر سے ہڈیوں کو. فکسونا العظام لحما، پھر ان ہڈیوں کے اوپر ہم ہی گوشت چڑھا رہے تھے. اللہ اکبر کبیر. اللہ تعالیٰ ہر وقت فرما رہے ہیں خلقنا خلقنا خلقنا، یہ ہم نے کیا ہے پیدا، اور جن کو تو پکارتا ہے انہوں نے کچھ بھی پیدا نہ کیا. کن کو پکار رہا ہے؟ اپنی طرف سے. عجیب بات یہ ہے اپنی طرف سے میں نے نہیں کر رہا. حدیث مقدسہ سے اگرچہ لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ حدیث کو نہیں مانتے. 2 سال سے اوپر ہو گیا میں نے اپنی تفسیر کبھی نہیں کی. جو بھی بات کرتا ہوں حدیث سے یا قرآن پاک سے، نہ نکات بیان کرنے کا دی. اللہ اکبر کبیرہ. حدیث مقدسہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان احدکم یجمع خلقه فی بطن امه 40 یوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك. پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس وقت تخلیق کرتے ہیں اپنی ماں کے پیٹ کے اندر ہر انسان کی 40 دن تک پیٹ کے اندر وہ گندا پانی رہتا ہے. پھر 40 دنوں کے بعد ایک لوتھڑا سا بن جاتا ہے. پھر 40 دنوں کے بعد بوٹی سی بن جاتی ہے. پھر 40 دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ اوپر کو چڑھا اور ہڈی نکالنا شروع کر دیتے ہیں. 40 دنوں کے بعد اوپر گوشت چڑھانا شروع کر دیتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. یہ سارے کام کرتے ہیں اور پھر بعد کے اندر ہڈی کو اوپر گوشت چڑھا کر یرسل الیہ الملک، اس کی طرف ایک فرشتہ بھیج دیتے. فینفخ فی
فیہا الروح، اس کے اندر پھر وہ فرشتہ پھونک مارتا ہے تو روح آ جاتی ہے. ادھر ہی ایک فرشتہ اور بھیج کر کہتے ہیں یمر، اس کو حکم دے دیتے ہیں بھی اربع کلمات، کہ 4 کلمے اس کے لیے لکھ دیں. پہلا کلمہ کیا ہے؟ بِکَتْبِ رِزْقِهِ وَأَجْلِهِ وَعَمَلِهِ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ. پہلا کلمہ کہ اس کا رزق لکھ دے کہ میرے بندے نے کھانا کیا ہے، اس کا کاروبار کیا ہوگا، اس کی معیشت کیا ہوگی، کیسے حال میں رہے گا. رزق پہلے دن سے لکھا جا چکا ہے. اور ہمیں تو اسی کی فکر یاد ہے. نماز جاتی تو خیر ہے، بعد میں پڑھ لیں. اللہ انشاءاللہ دلوں کو دیکھتا ہے، اعمال کو نہیں دیکھتا ہے. بے رزق ہی رزق لکھ دے کہ اللہ ابھی تک موت نہیں لکھنی، پہلے رزق لکھ. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو فکر بھی زیادہ رزق کی ہوگی. واجلی، پھر اس کی پوری مدت حیات بھی لکھ دے کہ کتنا رہنا ہے. وعملی، پھر اس کے سارے کرتوت بھی لکھ دے کہ کیا کرتا رہے گا. شقی و سعید، پھر یہ بھی لکھ فرشتہ میری طرف سے لکھ کہ یہ میرا نافرمان بن کر زندگی گزارے گا یا فرما بردار بن کر زندگی گزارے گا. اللہ اکبر کبیرہ. سبق سمجھا رہا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب یہ سارے کام کر دیے تو مسئلہ سمجھ آ گیا نا. فتبارک اللہ احسن الخالقین، کہ برکتیں دینے والا ہے تو صرف کون ہے؟ سبحان اللہ. ایسا اگر میں تجھے پروان چڑھا رہا ہوں انسانا، تو مانگنے کی طاقت بھی نہیں رکھتا تھا، کیونکہ تیری تو میں نے زبان بھی ابھی نہیں لگائی تھی. اگر ایسا پروان چڑھا کر یہ سارے کام کر سکتا ہوں تو اب تو تجھے احسن الخالقین، سب سے زیادہ خوبصورت بنانے والا بھی میں ہوں. اب تو خوبصورت نوجوان بن گیا ہے. جب سارے کام پہلے میں نے کیے ہیں تو تیرے اوپر برکتیں بھی صرف میں اتاروں گا. اللہ اکبر. پانی جو تھا چشمہ جاری ہو گیا، اسی پر میں سمجھا رہا ہوں. اللہ جی ایک برکت اتار کر بس کر دے گا. نانا قرآن مقدس کا انداز سبحان اللہ. سورت کا نام سورت اعراف ہے، نومبر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ برکات من السماء والارض. اے انسانا، 2 کام کرنا تیرے ذمہ ہے. میرے اوپر ایمان لیا، پڑھ لا الہ. عبادتوں کے لائق، ریاستوں کے لائق، منت منوتیوں کے لائق ساری چیزیں میرے لیے اقرار کر لے جو تو نے بانٹ رکھی ہیں غیر کے ناموں پر. ایمان لیا. اور دوسرا واتقوا، میرے سامنے زندگی ڈر ڈر کر گزار دے تو پھر بھی ایک برکت نہیں اتاروں گا. لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، میں آسمانوں کے دروازے کھول دوں گا برکتوں سے، اور زمین کے بھی سارے دروازے کھول دوں گا برکتوں سے. صرف 2 کام کر لے. ایمان لے اور مجھ سے ڈر جا جس طرح ڈرنے کا حق ہے. سبحان اللہ. اللہ اکبر کبیرہ. صرف ایک برکت غزوہ تبوک میں نہیں اتاری، بڑی برکات دینے والا ہے. سمجھایا جو صحیح نہ، ایک بات ہوئی تو کئی انعام اللہ فرمائے گا. پانی تو مل گیا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو. پھر راجہ کرنے لگے احمد بڑے بھوکے بھی ہیں نا، پتے بھی کھا کر گزارا کر رہے تھے سفر کے دوران. جی
اب بھوک بھی لگ گئی ہے، پتہ چل گیا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ نے برکات کھول دی ہیں، ایک برکت نہیں ہوگی، آئی تو اللہ سے جتنا مرضی ہے مانگ لیں۔ پیغمبر علیہ السلام کے سامنے بات کرتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، ساتھ اجازت بھی لینے آ گئے۔ اللہ کے رسول جی اگر ہم اپنے جو اونٹیں کو ذبح کر کے کھا لیں تو کیا ہوگا؟ فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم افعلوا، کر لو جو کرنا ہے، ٹھیک انتظام کر لو۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا صحابہ کے قافلہ جب کہاں جا رہے ہو، کہ حضرت صاحب جی اونٹ ذبح کر کے کھائیں گے، اللہ کے پیغمبر کو بھی کھلائیں گے، فرمایا رکیے تو صحیح۔ قال عمر یا رسول اللہ انہم ان فعلوا قل الظہر، اللہ کے پیغمبر جی اگر یہ کام کرتے رہے تو سواریاں ختم ہو جائیں گی۔ اللہ کے رسول جی مقابلہ بھی کرنے اللہ اکبر کبیرہ رومیوں کے ساتھ وہ آ نہ جائیں گی، مہربانی فرماؤ ولیکن ادعوہم بفضل ازوادہم، جو ان کے پاس بچہ ہوا تھوڑا سا کھانے کی چیزیں ہیں اکٹھی کر لو، ولیکن ادعو لہم بہا علیہ البرکہ، اللہ کے پیغمبر جی پھر اللہ سے برکت کی دعا کر لو، کیونکہ برکات دینے والا ہے تو کون ہے؟ مہربانی فرماؤ، اگر چشمے کے اندر برکت آ سکتی ہے تو کھانوں میں بھی برکت عطا فرما سکتا ہے، کیونکہ اس کا جو وعدہ ہے ایک برکت نہیں کئی برکتوں کے دروازے کھول دوں گا۔ مہربانی فرماؤ دعا کر لیجیے۔ اللہ کے پیغمبر نے سب کو حکم دیا، سارے اپنا توشہ دان لے کر آ گئے، کوئی مٹھی جو لے کر آ رہا ہے، کوئی مٹھی کھجور لے کر آ رہا ہے، کوئی مٹھی مکئی لے کر لگ گیا دسترخوان۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے اوپر نظریں اٹھا کر دعا، اللہ کیا مزہ ہوگا جب پیغمبر اوپر دیکھ رہے ہوں گے، صحابہ ساتھ ساتھ زیارت بھی کر رہے ہوں گے اور ساتھ پیغمبر دعا بھی کریں گے۔ دعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہا بالبرکہ، ساتھ مسئلہ بھی سمجھا رہے ہوں گے، او لوگوں جب بھی مشکل ہے تو مانگنا ہے تو کس سے مانگنا ہے؟ اونچا بولو، کس سے مانگنا ہے؟ پیغمبر ہیں، اگر کھوٹی قسمتیں کھڑی کر سکتے ہوتے تو اپنے اوپر اتنی بھوک نہ اترتی، اب پھر بھی دعا مانگ رہے ہیں اور ساتھ قرآن مقدس بھی پڑھ رہے ہیں۔ وَآسَابَا، تمہاری قسمت کے اوپر قربان جاؤں، کہتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، یا اللہ برکت دینے والا تو ہے جس کے ساری قبضے کے اندر بادشاہت ہے، یا اللہ تھوڑا سا کھانا ہے اس کو زیادہ کرنے والا بھی تو ہے، تو اس پر قادر ہے، وہو علی کل شیء قدیر۔ کیا ہوا؟ دعا کر کے فارغ ہوئے، فرمایا ہاں بھائی جو بھی اس دسترخوان سے جتنا لے سکتا ہے لے جاؤ، جلدی کرو، لو جی سارا لشکر آ گیا، برتن پھٹنا شروع کر دیے اسی کھانے سے، جی لیے جا رہے ہیں۔ جس وقت سب صحابہ نے سارے برتن کھانے کے بھر لیے تو کہنے لگے اللہ کے رسول جی ہم نے کھانا لے لیا ہے۔ وہ سمجھا جو رہا تھا نا، تھوڑی سی تنبیہ ہو جائے تو پیغمبر کو بار بار راضی کیا جا رہا ہے، تھوڑی سی تنبیہ ہوئی نا، اچھا نہیں اللہ کے رسول بھی مہربانی دی، سارے نے اپنے برتن بھی بھر لیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا پھر برتن بھر لیے تو سارے کھانا بھی کھا لو نا، اسی دسترخوان سے کھانا بھی کھا لیا گیا۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اے معاذ تھوڑا سا دیکھ تو صحیح نا، کوئی دانہ کھانے کا کم ہوا ہے یا نہیں ہے؟ کہنے لگے حضرت معاذ اللہ کی قسم ہے ایک دانہ بھی کم
کھانے کا نہیں ہوا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشہد اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ فلا یلقى اللہ بها عبد غیر شاک فتحجب عنہ الجنہ۔ اے معاذ گواہ ہو جا، میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ کے پکار کے لائق ہے تمہارے سامنے جو پکار رہا تھا، اور گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اور بات سن لو، جو سچے دل سے گواہی دے گا، اللہ اکبر کبیرہ، جب انسان اللہ کے پاس جائے گا، اللہ کی ملاقات کرنے کے لیے جائے گا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو میری زیارت کر لے، میں تیری زیارت کرتا ہوں۔ اور پھر کیا ہوگا؟ اس کو روکا بھی نہیں جائے گا کہ رک جا، کوئی پریشانی نہیں۔ ہاں جو اللہ کو پکارنے والا ہے، بھلا اس کو کون روکے گا؟ اس نے تو اپنے محبوب کے ساتھ ملاقات کرنی ہے۔ اور جو لوگ غیر کو پکارتے ہیں، ان کا نظر، ان کی بات بھی سنتے جاؤ۔ ان کے بارے میں قرآن مقدس نے کیا کہا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ سورت کا نام سورت الشعراء ہے، 19واں پارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اعلان ہوگا یہ جہنمی ہیں، ان کے بارے میں اعلان، کہاں ہیں وہ ہستیاں جن کی تم عبادت کرتے تھے، جن کو پکارا کرتے تھے اللہ کے علاوہ؟ آج پکڑے گئے ہو۔ حال کیا حال ینصرونکم او ینتصرون، کیا تمہاری وہ مدد کر سکتے ہیں؟ چلو تمہاری نہیں تو اپنی مدد کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ جس وقت یہ اعلان ہوگا فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَابُونَ، انہی کے خلاف اعلان ہوگا، وہ گھٹنوں کے بل زمین پر گر جائیں گے اور اپنی تباہی سامنے دیکھیں گے۔ کہہ دو الحمدللہ۔ اس صرف عبادت کرتے ہیں تو ہم کس کی کرتے ہیں؟ پکارتے ہیں تو صرف کس کو پکارتے ہیں؟ انشاءاللہ ہمارے لیے بھی جنت ہے۔ اللہ تعالیٰ بغیر حساب و کتاب کے جنت کے اندر اولی داخلہ نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ خلاصہ